لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔ آپ سبھی کو عید مبعث بعثت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور اسی مناسبت سے جس آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے، خداوند عالم سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے، پیغمبر اکرم کو رسول بنا کر اس امت کے لیے اور انسانوں کے لیے بھیج کر اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے جو عام طور سے ہم سنتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ تقریباً 1-1.5-2 سال سے ہم لوگوں کی کوشش رہی تھی کہ واٹس ایپ پر کچھ تفسیر کی کلاسیں چل رہی تھی، بہت سارے سوروں کے تفسیر ہوئے، اور مومنین کی درخواست پر اسی کلاس کو اب یوٹیوب چینل کے ذریعے سے پیش کرنے کی فرمائش کی گئی، لہٰذا اسی اعتبار سے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ کیونکہ ابھی تک جو ہم لوگوں کی کلاسیں ہوئی ہیں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، نہ اس کی کوئی آڈیوز ہیں، تو کچھ مومنین نے یہ کہا کہ اگر آپ یوٹیوب پر چینل پر آتے ہیں تو یہ ایک اعتبار سے ہمیشہ کے لیے ریکارڈ بھی رہے گا، اور جو جب بھی چاہتا ہے سن سکتا ہے۔ مومنین کی فرمائش پر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ایک مشورہ یہ تھا انہی مومنین میں سے کہ جنوری سے ہی، سال کے شروع سے ہی یہ کام شروع کیا جائے تاکہ دسمبر تک یہ کام کمپلیٹ ہو، اور 1 سال میں ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے تفسیر قرآن کا ایک دورہ پورے سال میں ہم نے کمپلیٹ کیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ توفیق شامل حال نہیں ہوئی، اور جنوری سے پھر فروری بھی ختم پر آ گیا۔ تو یہ سوچے کہ بعثت پیغمبر کے حوالے سے کہ جس موقع پر پیغمبر اکرم کی بعثت ہوئی اور پیغمبر اکرم کی رسالت کا اعلان ہوا ہے، اسی مناسبت سے اس سلسلے کو شروع کیا جائے، اور پھر کیونکہ قرآن کا نزول بھی اسی بعثت کے حوالے سے تھا، لہٰذا انہی مناسبت کو دیکھتے ہوئے اس کار خیر کو آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور آپ لوگوں کے حوصلہ افزائی کے ذریعے سے شروع کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ خدا کی توفیقات شامل حال رہیں تو انشاءاللہ اسے آخر تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک بات۔ دوسرے بات یہ کہ ابھی چونکہ مبارک دن تھا اور اسی مبارک دن کے موقع پر اس سلسلے کو شروع کرنا تھا تاکہ ایک سلسلہ شروع ہو جائے۔ آج تفسیر تو نہیں، البتہ یہ سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے کہ تفسیر کیوں ضروری ہے۔ کیونکہ قرآن جب اللہ نے نازل کیا ہے، اور ایسے تو قرآن پر بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں، اس زمانے میں بھی اعتراضات ہوئے اور بعد کی خلافتوں میں بھی اعتراضات ہوئے، اور ائمہ علیہ السلام نے ان اعتراضات کے جوابات دیے، علماء نے ان اعتراضات کے جواب دیے۔ لیکن ہم سب سے پہلے، کیونکہ ہمارا جو درس ہے وہ تفسیر کے حوالے سے ہے، تو آج ہم یہ جانیں گے کہ تفسیر کیوں ضروری ہے۔ تفسیر اس لیے ضروری ہے کہ آج آپ دنیا میں دیکھیں کہ جو بھی جتنی بڑی کتاب ہوتی ہیں یا جو بڑے بڑے رائٹرز ہیں، اگر وہ ان کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں تو ان کی کتابوں کو سمجھنے کے لیے بھی دوسرے رائٹرز اس کتاب کو سمجھانے کے لیے اور کتابیں لکھتے ہیں۔ کیونکہ وہ جو رائٹرز اپنی کتابوں پہ لکھتے ہیں، جیسے ولیم شیکسپیئر ہے، ان کی بہت ساری ایسے ناولس ہیں، ان کے بہت سارے ایسے لٹریچر ہیں جو ابھی تک بھی ایک کامن انسان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو جو بڑے رائٹرز ہوتے ہیں ان کی باتوں کو سمجھانے کے لیے پھر اور ایک کتاب لکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنی بڑی کتاب ہوتی ہے، جتنا بڑا مطلب اس میں میننگز ہوتے ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے دوسرے رائٹرز آتے ہیں اور دوسرے لوگ اس کو سمجھاتے ہیں۔ یہ ہر کتاب کے بارے میں ہے۔ تو قرآن وہ کتاب کی جو قیامت تک کے لیے نہ صرف مسلمان بلکہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں کوئی ایسا چیپٹر نہیں ہے کہ جو قرآن میں بیان نہ کیا گیا ہو۔ تو ایسی کتاب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کو سمجھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسے افراد رہیں، کوئی ایسے حضرات رہیں جو اس آیت کو، اس کے مطالب کو، اس کے مفاہیم کو سمجھائیں۔ اسی لیے تفسیر یعنی قرآن کو سمجھنے کی باتیں ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد کے زمانے میں بھی
جبکہ عرب کے جن کی زبان ہی عربی ہے، جن کی زبان میں ہی قرآن نازل ہوا ہے، وہ خود کچھ باتیں سمجھ نہیں پاتے تھے اور پیغمبر اکرم کے سامنے آ کر پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس لفظ کا مطلب کیا ہے۔ لہٰذا آپ جا کر دیکھ لیں، بہت سارے ایسے روایات ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس میں کلالہ کا معنی لوگوں کو نہیں معلوم تھا، ابا کا جو عربی ورڈز ہے اس کا معنی نہیں معلوم تھا، یا لوگ کچھ اور معنی سمجھتے تھے۔ راعنا جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ خود عربی زبان کے ماہر ہوتے ہوئے اس الفاظ کو، ان لفظوں کو، اس کے معنی کو نہیں سمجھ پاتے تھے۔ تو آپ بتائیے کہ جو ہم غیر عرب ہیں، جو عجم ہے، مکہ سے ہٹ کر، مدینہ سے ہٹ کر، سعودی عرب سے ہٹ کر جو لوگ دوسرے لوگ ہیں، وہ کیسے ان الفاظ کو سمجھیں گے، اس آیتوں کو سمجھیں گے، ان آیت کے مفاہیم کو سمجھیں گے؟ لہٰذا ضروری ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہوں کہ جو قرآن کی آیتوں کو، قرآن کے الفاظ کو سمجھا سکیں، اس لیے قرآن کی تفسیر ضروری ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ خود پیغمبر اکرم کے زمانے میں ایسے افراد تھے جو آیتوں کو نہیں سمجھ پاتے تھے، آیتوں کے ترجمے کو نہیں سمجھ پاتے تھے، الفاظ کو نہیں سمجھ پاتے تھے۔ دوسرے یہ کہ قرآن میں بہت ساری جگہوں پر اللہ نے آیتوں کو مبہم رکھا ہے، جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو۔ کہیں پر بھی یہ نہیں آیا کہ مغرب کی 3 رکعت پڑھو، عشاء کی 4 رکعت پڑھو، پہلی رکعت میں سورہ الحمد پڑھو، دوسری رکعت میں دوسرا سورہ پڑھو، کہیں بھی پورے قرآن میں نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ یا اے مومنو تم روزہ رکھو، کہیں پر بھی یہ نہیں آیا کہ روزہ کس طریقے سے رکھنا ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ کب کھولا جاتا ہے، روزہ کب شروع کیا جاتا ہے۔ یعنی احکامات اسلام نے صرف حکم دیا ہے، لیکن اس کے آداب اور اس کے احکام قرآن میں بیان نہیں ہے، بظاہر قرآن میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ پیغمبر اکرم کی ذمہ داری تھی، اور اصحاب یہی آتے تھے، پوچھتے تھے کہ پیغمبر ہمیں نماز، قرآن تو نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، لیکن نماز کیسے پڑھنا ہے، کتنی رکعت پڑھنا ہے، اگر نماز میں اگر ہمیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اس مسئلے کا حل کیا ہے، یہ قرآن میں بظاہر موجود نہیں ہے، بظاہر، ورنہ اگر اہل بیت کی نظر سے، پیغمبر اکرم کی نظر سے دیکھیں گے تو موجود ہے، لیکن ہمارے عام انسانوں کی نظر سے دکھائی نہیں دے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو پیغمبر اکرم کے لیے ضروری تھا، اور بعد کے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، کہ وہ تفسیر کریں قرآن کی آیتوں کی، کہ دیکھو یہاں پر اللہ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مبہم ہے، صرف قرآن اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، یہ پیغمبر اکرم بتلائیں گے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بتلائیں گے۔ اسی کو تفسیر کہا جاتا ہے۔ دوسری بات۔ تیسری بات، قرآن جب قیامت تک کے لیے ہے، آپ ذرا دیکھیں کیوں قرآن ہی معجزہ ہے، جبکہ آسمانی کتابوں میں 4 آسمانی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل، لیکن آج جس طریقے سے قرآن قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، ویسے توریت، زبور، انجیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بظاہر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیونکہ ان کے بعد ماننے والوں نے ان کی کتابوں میں تحریف کیا، اس کے معنی کو بدل دیا، اس میں جو الفاظ تھے، جو اس میں عبارتیں تھیں، اس کو بدل دیا۔ تعجب ہوگا شاید آپ لوگوں کو سن کر کہ انجیل جو جناب عیسیٰ کے اوپر نازل ہوئی ہے، اسی انجیل میں ہے کہ معاذ اللہ جناب عیسیٰ چور کے بیٹے ہیں۔ یعنی آسمانی کتاب انجیل ہے، لیکن اسی کتاب میں جناب عیسیٰ کے لیے، جناب عیسیٰ کے بارے میں خلاف لکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ یہ کس نے کیا؟ یہ بعد کے ماننے والوں لوگوں نے کیا، دشمنی میں کیا، جناب عیسیٰ کی دشمنی میں کیا، یا عیسائیوں کی دشمنی میں کیا۔ تو قرآن معجزہ ہے قیامت تک کے لیے، یعنی قرآن تحریف سے محفوظ ہے، اور جب قیامت تک کے لیے ہے تو اس میں سمجھنا پڑے گا کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو قیامت تک کے آنے والوں کے لیے اس میں بہت ساری ہدایتیں ہیں، بہت ساری اس میں رہنمائی ہے ہر اعتبار سے۔ تو کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ اور ذریعہ ہونا چاہیے جو ہمیں سمجھ میں آئے کہ یہ جو مطلب ہے قرآن میں موجود ہے، اسی کو تفسیر کہتے ہیں۔ اب اس کو اور تھوڑا واضح کر کے کہا جائے کہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں بہت سارے لوگ نہیں سمجھ پاتے تھے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس لفظ کا مطلب کیا ہے۔ تو جب قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا اور قیامت تک کے لیے، اور نہ جانے قیامت کب آئے گی، تو ایسے میں تفسیر کا ہونا ضروری ہے کہ جو ہمیں بتلائے کہ قرآن کا مطلب کیا ہے، قرآن کا صحیح ترجمہ کیا ہے، قرآن میں اللہ کیا فرمانا چاہ رہا ہے، کون سی آیت کب نازل ہوئی تھی، کس کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اسی کو تفسیر کہتے ہیں۔ تفسیر اس اعتبار سے جاننا ضروری ہے۔